اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 4-5 روز سے ایک واقعہ رونما ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ڈمبر کی تحصیل سمانی میں، اور بڑا سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے یہ معاملہ۔ ہوا کچھ اس طرح ہے کہ جنگلات کا رقبہ تھا اور کچھ شملاٹ کا تھا یا خالصہ سرکار کا تھا۔ وہاں پہ کچھ لوگ غیر قانونی طور پر قابض تھے۔ کسی نے وہاں پر گھر بنایا ہوا تھا، کسی نے وہاں پر جھونپڑی بنائی ہوئی تھی، کسی نے تمبو لگایا ہوا تھا، اور وہاں پر وہ رہائش پذیر تھے، لیکن ظاہر ہے غیر قانونی طریقے سے وہ رہ رہے تھے۔ گورنمنٹ کی لینڈ ہے، تو وہاں پر متعلقہ محکموں نے، جنگلات والوں کا جو الگ محکمہ ہے، انہوں نے اپنے جگہ واگزار کروانے کے لیے کارروائی کی ہے، مال والوں نے بھی کی ہے، اور وہ جگہ واگزار کروائی ہے۔ گھر بھی گرا دیے گئے، تمبو اکھاڑ دیے گئے، جھونپڑیوں کو بھی جو ہے وہ توڑ پھوڑ دیا گیا۔ اب میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی ایسا کہا ہے کہ گورنمنٹ کی جگہ پر قبضہ کیا جائے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ تگڑا قبضہ کرے اور یہ جو محکمہ ہے یہ چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائے۔ کیوں بیٹھ جائے؟ کہ فلاں چودھری صاحب کا فون آ گیا ہے، فلاں راجہ صاحب کی کال آ گئی ہے، فلاں منسٹر، فلاں ایم ایل اے، اور لعنت ہے ان منسٹروں پہ اور ان ایم ایل اے پہ۔ یہ جو قبضے کرواتے ہیں یہ صرف اپنے مطلب کی خاطر، جو ان کو ووٹ لوگ دیتے ہیں وہ قبضے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن غریب کیوں قبضہ کرے؟ میں آپ کو اپنے ایک حلقے کی، اپنے ڈسٹرکٹ کوٹلی کے حلقہ چڑوئی تحصیل دلیا جٹوں کی ایک جو ہے وہ کہانی سناتا ہوں۔ جو ہوا ہے، سپریم کورٹ سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے اس ملک میں۔ سپریم کورٹ آف آزاد جموں و کشمیر کی طرف سے نیچے سے پروسیس ہو کر سارا کیس گیا ہے۔ جنگلات کا رقبہ تھا، میرے خیال میں وہ کوئی 20 سال کیس چلا ہے نیچے ساری عدالتوں سے ہوتا ہوا۔ جب سپریم کورٹ میں گیا ہے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو یہاں سے بے دخل کر دیں۔ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے، اب دیکھ لیں۔ اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ سپریم کورٹ سے کوئی بڑا ادارہ نہیں ہے، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس بندے کو بے دخل کریں، یہ جنگلات کے رقبے پر ناجائز طریقے سے قابض ہے۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ آج بھی وہیں پر موجود ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے پیچھے چودھری صاحب تھے۔ میں کسی چودھری صاحب کے بھی خلاف نہیں ہوں، میں کسی سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ غریب اگر بیچارہ رہ رہا ہے، جھونپڑی بنا کر رہ رہا ہے یا جو بھی کچھ کر رہا ہے، اگر آپ قانون پہ عمل درآمد کروا رہے ہیں تو بلا تفریق کریں۔ یہ نہیں ہے کہ چودھری صاحب نے فون کیا ہے، ایم ایل اے نے فون کیا ہے، راجہ صاحب نے فون کیا ہے تو آپ کی جو ہے وہ ٹانگیں تھر تھر کانپنا شروع ہو جائیں۔ اور میں ایسے آفیسرز کو بھی جانتا ہوں جو خود ان لیڈروں کو فون کر کے کہتے ہیں کہ چودھری صاحب، راجہ صاحب، منسٹر صاحب، ایم ایل اے صاحب، ابھی ورکنگ ڈیز ہیں، آج نہ قبضہ کروائیں، ہفتے کی رات کو کروا لیں، اتوار کو چھٹی ہوگی، اور منڈے کو کیا ہوگا جب چھت پڑ جائے گا، جب کمرہ بن جائے گا۔ لعنت ہے تم لوگوں پہ، ایک طرف آپ غریب پہ ظلم کرتے ہو اور دوسری طرف جو ہے وہ تگڑے کے آگے لیٹ جاتے ہو۔ لوگوں کے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر آپ اتنے ہی تگڑے افیسر ہیں، آپ میں اتنی جرأت ہے، جس طرح اکڑ کر بات کرتے ہیں لوگوں سے، غریبوں سے، اس طرح کرو نا تگڑے کے سامنے۔ آپ کو تنخواہ یہ بڑے بڑے ڈاکو تو نہیں دیتے، یہ آپ کو تنخواہ غریب کے ٹیکسیز کے پیسے سے ہے۔ یہ بڑے تو ٹیکس بھی نہیں دیتے، اس عوام کا ہے، اس ٹیکس سے آپ تنخواہیں لیتے ہیں نا۔ یہ بڑے تو ٹیکس بھی چور ہیں، اور یہ صرف اپنے ڈنڈے کی طاقت سے جو ہے وہ تم لوگوں کو، انہوں نے جس طرح وہ کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے، جب ایک بندے نے لاٹھی اٹھائی ہوگی تو بھینس کو جس طرف وہ مرضی اس کو دھکیل کے لے جائے گا۔ آپ لوگوں کا تو وہ حساب ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی یہ بڑے افیسر ہیں کچھ خدا کا خوف کریں۔ آپ ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کتنے لوگوں سے پیسے لے کر کتنے لوگوں کو سفارش کی بنا پر قبضہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ کیا ان کے پاس صرف سفارش نہیں تھی اس لیے آپ نے ان کو وہاں سے بے دخل کیا ہے؟ اب وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بچے جو ہے وہ لوگوں کے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کے بچے نہیں ہیں گھروں میں، اور 100 میں سے 50% یہ جتنے سرکاری ملازم ہیں خود قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلے اب 1-2 دن پہلے کی بات ہے، کوئی خبریں بن رہی ہیں کہ ایم ڈی ایچ اے کا ایک کلرک ہے اور اس کی اربوں کی جو ہے وہ جائیدادیں جو ہے وہ نکل رہی ہیں۔ اگر وہاں کے ہیڈ کلرک کی اتنی جائیدادیں نکل رہی ہیں تو سوچیں اس کے ہیڈ ادارے کے ہیڈ کا کیا حال ہوگا۔ یہ ایک وہ بالکل چور نہیں ہے، نہ اس کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ کیوں کہ بڑے بھی چور ہیں، ان کو کیوں نہیں پوچھتے؟ بھائی قانون ہے اگر تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر برابر نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ جو بیچارہ غریب ہے اسی کا یہ قصور ہے کہ تو غریب کیوں ہے، تو تگڑا ڈاکو بن جا،
تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں جنگلات کے ملازمین سے، مال کے ملازمین سے، خیر پولیس کا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے، پولیس تو بیچاری ویسے ہی بدنام ہے. اصل چور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرے محکمے ہیں. پولیس میں اتنی کرپشن نہیں ہے، ہوگی کوئی 100 میں سے 10-20% ہر جگہ ہے. یہ گھر میں آپ دیکھیں کہ اگر 10 لوگ رہ رہے ہیں تو 2-3 ان میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں. تو پورے کو تو نہیں بدنام کرنا چاہیے. بہرحال یہ جتنے بھی محکمے ہیں ان کے لیے صرف اتنا ہے کہ آپ ذرا اپنی آنکھیں بند کر کے ہر افسر اپنے اندر دیکھے کہ میں کتنا پاک ہوں، اور پھر یہ دیکھے کہ میں تگڑے کے سامنے، اگر ٹھیک ہے جی ایک افسر دلیر آدمی ہے، ایسے دلیر بھی ہیں 100 میں سے 40% اچھے لوگ بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں، وہ کسی کی نہیں سنتے، لیکن وہ بھی کسی جگہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ بول ہی نہیں سکتے. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے اگر برابری کی سطح پر جو ہے وہ فیصلے کیے تو ہم اس کرسی پر ہی نہیں رہیں گے. اور بے شمار کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور ہو رہا ہے آئے روز. بہرحال اگر جو تگڑا افسر ہے وہ ڈٹ گیا ہے جی کہ میں نے کسی کی سفارش نہیں سنی اور بلا تفریق کارروائی کرنی ہے سب کے خلاف، ڈٹ کے رہ پھر کیوں؟ یہ نہ ہو کہ کل تجھے دوسری طرف سے کال آئے کہ میں جناب فلاں مشیر بول رہا ہوں، میں فلاں وزیر بول رہا ہوں اور یہ قبضہ کروانا ہے، اور پھر تیری ٹانگیں جو ہے وہ کانپ جائیں. ایسے بات نہیں نہ بنتی. دوسری طرف تجھے غریب جو ہے وہ جھونپڑی بناتا ہوا نظر آ جائے تو اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کال کر کے خود بتاتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں قبضہ، آ جا روک. تو وہاں پہ ڈی ایف او، کنزرویٹر اور سیکٹری جنگلات تک کی جو ہے وہ ٹانگیں کانپ جاتی ہیں کہ ادھر اگر گئے ہم تو آگے سے وہ جوتے مارے گا کان پکڑا کر. یہ حال ہے اس ہمارے ملک کا. تو یہاں پہ غریب ہونا، کمزور ہونا سب سے بڑا جرم ہے اور ظلم کی انتہا ہے. تو کس پہ رویا جائے؟ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم کریں اور ہدایت ہی دیں، دعا ہی کی جا سکتی ہے.